السلام علیکم۔ لاسٹ منتھ رشیا کزان میں برکس کی ایک اینول میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک نیو پیمنٹ سسٹم یا یو ایس ڈی نان یو ایس ڈی ڈالر پیمنٹ سسٹم کے لیے ایک فریم ورک ڈیزائن کیا گیا۔ اس میں فردر 13 نیشنز کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور یہ کیا امپیکٹ رکھتا ہے اور کیا گلوبل آرڈر شفٹ ہو رہا ہے، کیا یہ ہم وہی نیو آرڈر جو پہلے یو ایس بیس ڈالر یو ایس لیٹ اس کو یو ایس لیٹ کر رہا تھا، تو کیا یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے کیا یہ نیو بلاک بنا رہے ہیں، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے مارکیٹس کے اوپر، آپ کے لائفس کے اوپر، اور کیا کنٹریز کی اکنامک سچویشن اسپیشلی پاکستانی اکانومی کے اوپر۔ برکس ایک کوئلیشن ہے برازیل، انڈیا، رشیا، چائنا، اور اس میں اب کافی سارے جو نیو کنٹریز ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایمرجنگ بلاک بننے جا رہا ہے۔ یہ ایک نان آفیشیل آرگنائزیشن، اس کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن اس کا ایک بینک ہے جو اس وقت $13 بلین ریزروز جو ہے نا وہ ریز کر چکا ہے۔ وہ آپ یہ سمجھ لیجیے لائک IMF ہے فار ڈیولپنگ نیشن۔ ریسنٹلی اس کانفرنس میں برکس نے برکس پے لانچ کیا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ سوئفٹ ہے، اور سوئفٹ کی طرح ایک پیمنٹ سسٹم ہے جو کہ ان برکس نیشن کے درمیان انفراسٹرکچر ڈیزائن کرے گا، اور ان کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ کرے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جتنے بھی نیشنز پیمنٹ کر رہے تھے وہ یو ایس ڈی ڈالر میں کر رہے تھے، کیونکہ سوئفٹ جو ہے نا وہ ڈالر میں پیمنٹ میں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا۔ تو جب 2022 میں رشیا پہ یوکرین کے حملے کے بعد ریسٹرکشن لگے، سینکشن لگے یو ایس اور یو ایس ایل آئی کی طرف سے، تو جو باقی ایمرجنگ ورلڈ ہے ان کو یہ کنسرن رہا کہ مطلب اگر یہ کل کو یہ ہم پہ بھی لگیں گے تو یہ ایک سیویئر اکنامک کنسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس کے لیے برکس تب سے میٹنگ کر رہا ہے اور ایک نیو پیمنٹ سسٹم یا ایک کرنسی کی جو ہے نا پروپوزل دے رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم یہ جو میٹنگ ہوا جہانسبرگ میں، اس میں انڈیا یہ پروپوزل دیا گیا، لیکن انڈیا نے اس کو ڈچ کیا، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ فائنل شیپ میں نہیں آیا۔ لیکن اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ گلوبل ساؤتھ کا پارٹ بننے جا رہا ہے، اور وہ اس پروپوزل کو اس نے ایکسیپٹ کر دیا، اور اس کی کافی ہائیلی کنسیکوینشلس امپیکٹ ہوں گے مارکیٹ کے اوپر، اور اسپیشلی یو ایس ڈی جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اوپر۔ جو یہ برکس پے ہے یہ ایک ڈی سینٹرلائز نیچر کا ایک سسٹم ہوگا، جس میں یہ تمام سینٹرل بینک جو برکس کے کلب ممبر ہوں گے یہ ایک کوآرڈینیشن ایک مطلب کریں گے، اور اپنے ایک کرنسی ڈیزائن کریں گے جس کے اوپر یا اپنے لوکل کرنسی میں یہ ٹریڈ کر سکیں گے، لیکن یہ انفراسٹرکچر سوئفٹ کی طرح کام کرے گا جس لائک سوئفٹ، اور یہ پیمنٹ انفراسٹرکچر ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں جو برکس ہے یہ اس کی جو پاپولیشن ہے یہ آلموسٹ 50% جو گلوبل پاپولیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ 48% گلوبل جی ڈی پی کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑھ کر یہ کموڈیٹی نیشنز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ٹریڈ ہو رہا ہے اسٹیپل فوڈ اور باقی چیزوں کا، یہ ان نیشن کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو مین ہرڈل تھا وہ تھا جو پیمنٹ سسٹم اگر یہ بن جائے تو یہ لٹرلی یو ایس ڈی کو ڈچ کر سکتا ہے، اور یہ یو ایس ڈی اور جو یو ایس لیٹ سسٹم ہے اس کے لیے ایک بڑا کنسیکوینشل ہو سکتا ہے۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک جو ابھی بنا ہے، اس نے یہ کیوں بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ڈیولپنگ نیشن جب آپ اس نیو گلوبل ورلڈ جو فائنینشیل سسٹم میں آپریٹ کرتے تھے، تو جب یو ایس ڈی ڈالر یوز کر رہے تھے، اور اس کی جو انٹرسٹ پالیسی جو منیٹری پالیسی ہے یو ایس کی، اس کی امپیکٹ جو ہے نا ان نیشنز پہ پڑتی تھی، کیونکہ آپ تمام تر ٹریڈ اس پہ کرتے تھے جو آپ وہ ہولڈ کرتے تھے، اور ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی تھی، تو یہ اپنی لوکل کرنسی سے زیادہ یو ایس ڈی ڈالر خریدتے تھے، اور اسی طرح اس کی لوکل کرنسی یا انفلیشن میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ اس کے نیو ڈیولپمنٹ بینک نے یہ جو پروپوزل دی ہے، یہ اس ڈالر کی اس اسٹرینتھ کو اور یو ایس کی جو بالکل ایکسٹریم پریویلیج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اس کا امپیکٹ اگر اس کا اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ہم بائی پولر ورلڈ میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس کا امپیکٹ آپ کے لائف پہ اور آپ کی کنٹریز کے لائف پہ سب پہ ایک بڑا کنسیکوینشل ہوگا۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چائنا اور یو ایس کا کیا ریلیشن ہوگا، اور اس برکس پے کے اناؤنس پہ یو ایس کیا پالیسی، یا یو ایس الائیز ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی، یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہمیں اگر
پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک موقع ہے پاکستان کی، کیونکہ ہم اس وقت بائی پولر ورلڈ میں ہیں اور ہمیں ان چین ڈیولپمنٹ پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ ادھر ہم گو پر برکس اور ادر وی ریمین ود یو ایس الائز، اور لیکن ہم یہ دونوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ چائنا، کینیا اور باقی کنٹریز کر رہے ہیں۔ اس کا امپیکٹ ہمارے جو ہے نا باقی ڈیجیٹل ورلڈس پہ بھی ہوگا، کیونکہ بٹ کائن اس وقت ایک ڈیسنٹرلائز نیچر ہے۔ اگر برکس بٹ کائن کو اڈاپٹ کرتا ہے ایز اے ریزرو کرنسی یا ایز اے پیمنٹ کرنسی، تو اس سے بٹ کائن اور کرپٹو کرنسیز کے اوپر بھی بڑا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ برکس کے نیشن میں یہ جو الائز ہے یہ ٹوٹلی یو ایس کے اگینسٹ الائز ہے اور اس کی کوئی اور مطلب انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو مطلب ہو سکتا ہے کہ برکس کے نیشن کسی ایک کرنسی پہ جو ہے نا وہ فوکس مطلب نہ ہو، یا یوان یا کسی اور کنٹریز کی، اور وہ ایسے ڈیسنٹرلائز نیچر کی کرنسی یا بٹ کائن کے اوپر اس پہ آ جائے، تو اس کے لیے بھی بٹ کائن کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا یہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ہم آپ کو اس طرح انفارمیشن کے ویڈیو دیتے رہیں گے، اور آگے اگر آپ کی کوئی ایسے کویشچن ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے، ہم آپ کو آنسر دیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔